نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے حوالے سے ہے۔ آج سب سے پہلے تو یہ ہم کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف، یہ اس ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کے کس قدر فضائل ہیں اور کس قدر مراتب ہیں اور کس قدر بلندی درجات ہیں اور کس قدر گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا حکم خود اللہ کریم نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، جہاں اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں بیچتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر کیا ہے درود پڑھو، اور اس سے کیا ہے تمہاری مغفرت ہوگی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تو آج ہم احادیث کی نظر میں خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، ہم آج احادیث کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث مسلم اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف پڑھے، جس طرح اب ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ احباب جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو آپ ساتھ ہی کیا ہیں درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں یہ چھوٹا درود شریف ہے، بڑا درود شریف تو نماز والا درود شریف ہے، اور جو بھی آپ کو یاد ہے تو آپ کیا ہیں درود شریف پڑھ لیں۔ تو فرمایا کہ جب میرا تذکرہ ہو اور وہ اس تذکرے کی موجودگی میں فوری جو ہے وہ مجھ پر درود شریف پڑھ لے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے اور 10 درجات جو ہے وہ بھی بلند ہو گئے اور 10 نیکیاں بھی مل گئیں، اور کتنا بڑا یہ ناظرین اعزاز ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ احمد اور نسائی میں موجود ہے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اس کے ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ بلا شک میرے قریب قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا۔ تو ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آج ہمارے لیے میسج اور پیغام یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیں محبت ہے اور والہانہ محبت ہے، تو اس محبت کا ایک تقاضا ہے کہ اطاعت کی جائے، اور ایک تقاضا ہے کہ اس محبوب پر درود پڑھا جائے۔ تو آج سے ہم کیا کریں؟ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور یقیناً ہر مسلمان کی خواہش اور ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ مجھے کیا ہے محبوب کا پڑوس مل جائے، محبوب کا قرب مجھے مل جائے میدان معاشر میں۔ تو کتنا بڑا احساس ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اور اس طرح چوتھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ زمین پر چکر لگاتے ہیں، اور جہاں بھی میرا امتی جو ہے وہ درود شریف مجھ پر پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں بھی ہم درود پڑھیں گے تو فرشتے ہمارا درود شریف جو ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث نسائی اور ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو میری قبر پر جو ہے مقرر کر دیا، اور جو بھی اور مخلوقات میں سے ساری مخلوق کی انہیں زبان آتی ہے وہ سمجھتے ہیں،
اور جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے فرمایا وہ مجھ تک کیا ہے، وہ فرشتے جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور صرف ناظرین پہنچا ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ بڑی خوشخبری ہے۔ یہ حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ فرمایا کہ وہ جہاں جہاں بھی جس زبان میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں جو بھی درود پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں ناظرین؟ فرمایا وہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھے بتایا جاتا ہے، فلاں بن فلاں نے یہ آپ پر درود پڑھا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی تذکرہ آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہمارے والدین کا بھی تذکرہ آئے، تو ہم کیا کریں؟ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ ہمارا اور ہمارے باپ کا نام لے کر وہاں پر کیا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 6، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن، جمعہ یا شب جمعہ، جو جمعرات کی رات ہوتی ہے آگے صبح جمعہ ہوتا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جمعرات مغرب کے وقت سے لے کر آگے جمعہ شام مغرب تک یہ جمعہ ہے، اور شام کو شب جمعہ کہتے ہیں، صبح جو ہے صبح اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جمعہ کا دن یا شب جمعہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فرشتے اس کو میرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہو، تحفہ دیتے ہو، جس طرح آج ہم ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، ادب اور احترام سے تحفہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے، یا ہم خود دیتے ہیں یا ہماری طرف سے ایک آنر آپ کی ہے یا آپ کو ایک تحفہ دیا جا رہا ہے اور کتنی خوشی سے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا اس طرح مجھ پر درود پہنچایا جاتا ہے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف اور ہدیے دیتے ہو۔ تو ناظرین کتنا بڑا اعزاز ہے، تو پھر آج سے ہم کوشش کر لیں۔ اور اسی طرح نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے فرمایا کہ وہ کیا ہے میرے قریب ہوگا، میرے پڑوس میں اس کو جگہ ملے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو وقت ہے ذکر اذکار کا، میرا جو وقت ہے جس وقت میں ذکر اذکار کرتا ہوں، مثال کے طور پہ وہ 4 گھنٹے ٹائم ہے، 4 گھنٹے 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے میں ذکر اذکار تلاوت یہ سارے معاملات کرتا ہوں، تو 1/4 جو ہے حصہ یعنی 1 گھنٹہ میں آپ پر درود شریف پڑھ لیا کروں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے اگر تم اس میں اضافہ کر لو تمہارے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا وسلم پھر میں آدھا وقت یعنی 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 2 گھنٹے آپ پر درود شریف پڑھ لیا کروں۔ تو محبوب نے فرمایا کہ بہتر ہے اگر زیادہ کر لو ٹائم درود شریف پڑھنے کے لیے تو اور بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا یا وسلم پھر 3 گھنٹے، یہ مثال ہے، انہوں نے کہا کہ 3/4 جو ہے وہ آپ پر درود شریف کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر ہے اگر اضافہ کر لو تو اور بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا وسلم جتنا میرا ٹائم ہے جو نوافل کا ہے، ذکر اذکار کا ہے، تلاوت کا ہے، دعاؤں کا ہے، جتنے میرے معمولات ہیں وہ سارے معمولات میں صرف آپ پر سارے کا سارا ٹائم جو ہے وہ درود شریف پڑھا کروں گا۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ ناظرین کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے سارے فکروں کی کفایت کی گئی، تمہارے جتنے بھی غم ہے، تمہارے پریشانیاں ہیں، تمہارے جتنے بھی تمہیں ٹینشنیں ہیں، فکریں ہیں، فرمایا سب کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ کفایت کر دی گئی ہے، اور تمہارے گناہ کیا ہیں؟ معاف کر دیے گئے۔ اور یہ کتنے بڑی یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ناظرین آج سے ہمارے لیے پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں۔ اور ایک 9ویں حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اور شام، صبح 10 مرتبہ درود شریف، شام کو یہ سب سے آسان حل ہے، صبح 10 مرتبہ درود شریف اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف جو پڑھتا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت ہے، میں اس کی جو ہے وہ شفاعت کروں گا۔ تو ناظرین ہم تو ہے ہی شفاعت کے محتاج ہیں، اگر شفاعت نہیں ہے تو ناظرین ہمارا تو پتہ نہیں کیا بنے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ہمارا سہارا جو ہے
بخشش کیا؟ وہ محبوب کی کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ اور وہ شفاعت کیسے ملے گی؟ ہم محبوب کی اطاعت کریں اور ساتھ کے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ تو آج سے ہم کیا کریں؟ یہ عہد کریں، کوشش کریں۔ یہ چند احادیث ہیں، نہ جانے کتنی احادیث ہیں محبوب علیہ السلام کے فضائل پر درود شریف کے حوالے سے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر چند احادیث جو ہے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔